جو خوشگوار زندگی کے لیے بڑے اہم ہیں یاد رکھیں۔ تو آئیے وہ کیا اصول ہے جس کو ہم اپنائیں۔ میں آپ کے سامنے آج انشاءاللہ عزیز 11 اصول رکھوں گا، 11 ایسے پوائنٹس رکھوں گا، 11 جو پوائنٹ سے خوشگوار زندگی، خوشحال زندگی، ایک اچھی زندگی، پرامن زندگی، اور ایسی زندگی جس میں انسان مطمئن ہو اپنے آپ سے، ایسی زندگی کے لیے 11 کیا اصول ہے۔ یقیناً یہ 11 ہی اصول نہیں ہیں، یہ قرآن و سنت سے میں نے 11 اصول نکالے، لیکن یہ اور بھی زیادہ ہے، لیکن میں نے سوچا کہ 11 اہم اصول ہے، انشاءاللہ ان کو اپنا لیا جائے تو باقی چیزیں بھی زندگی میں آسان ہو جاتی ہیں۔ تو وہ 11 اہم اصول میں آپ کے سامنے یاد رکھ رہا ہوں، لیکن اس کا ہرگز مطلب نہیں یہ 11 ہی چیزیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ تو آئیے پہلا وہ کیا اصول ہے جس اصول کو ہم کو لاگو کرنے سے انشاءاللہ ایک خوشگوار زندگی ہماری گزریں گی اور فتنے، فساد اور آزمائش کی اور تکلیف کی زندگی سے اپنے آپ کو ہم محفوظ کر لیں گے۔ اس کا پہلا اصول آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ وہ پہلا اصول ہے ایک خوشگوار اچھی زندگی کو منانے کا، گزارنے کا، اور فتنوں اور فساد اور آزمائش سے بچنے کا، وہ ہے ایمان اور عمل۔ ایمان اور عمل صالح، یہ سب سے پہلا، سب سے بیسک، سب سے بنیادی اصول ہے دنیا اور آخرت کی سکون والی، امن والی، خوشحال زندگی گزارنے کا۔ ایمان جس کے پاس نہیں، عمل صالح جو نہیں کرتا، یقیناً نہ اس کو سکون ہے، نہ اس کو اطمینان ہے، نہ وہ خوشحال زندگی گزار سکتا ہے۔ وہ آزمائشوں میں، وہ تکلیفوں میں، وہ فتنوں میں مبتلا ہے، اور اللہ رب العزت اس کو وقتاً فوقتاً عذابات سے دوچار کرتا ہے۔ پہلا اصول جس کو ہمیں ماننا ہے خوشگوار زندگی کے لیے، ایک اچھی لائف کے لیے، ایک ایسی لائف جس کو ہم دنیا میں انشاءاللہ انجوائے کریں اور آخرت میں بھی اس کا بہترین بدلہ ملے، وہ ہے ایمان اور عمل صالح۔ یہ سب سے پہلا اصول ہے، یاد رکھیے، ہمیں یاد رکھنا ہے، اس پر عمل کرنا ہے۔ اللہ رب العزت سورہ نحل سورہ نمبر 16 آیت نمبر 97 میں فرماتا اور کہتا ہے، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلا يحيينه حیاة طیبة ولا نجزینهم اجرہم باحسن ما كانوا يعملون۔ اللہ فرماتا اور کہتا ہے، سنیے، من عمل صالحا من ذکر او انثى، جو کوئی نیک کام کرے، جو کوئی نیک کام کرے، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، وہ مومن، مگر ہو ایمان والا۔ جو کوئی اچھے کام کرے مگر ہو ایمان والا، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، فلا یحیینہ حیاۃ طیبہ، تو ہم اس کو دنیا کی ایک بہترین زندگی عطا کریں گے، اور فرمایا آخرت میں بھی ان کے اجروں کا بہترین بدلہ دیں گے۔ تو جو کوئی اچھے اعمال کرے ایمان کے بعد، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، تو دنیا کی اچھی زندگی گزارے گا، اور آخرت میں اس کے عمل کا اس کو بہترین بدلہ ملے گا۔ تو اس آیت کے اندر دو چیزیں بتائی گئی، ایک بہترین دنیا کی زندگی اور بہترین آخرت کی زندگی کے لیے۔ وہ پہلا کیا چیز تھی؟ پہلا تھا وہ جو ہے اعمال کرے نیک اور ہو ایمان والا۔ تو ایمان اور عمل صالح اگر دونوں مل جائے، دنیا کی بہترین زندگی انشاءاللہ اور آخرت کی بھی بہترین زندگی ملے گی۔ اسی طرح سورہ رات سورہ نمبر 13 کی آیت میں 29 میں 29 میں اللہ نے فرمایا اور کہا، جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، ان کے لیے خوشحالی بھی ہے اور عمدہ ٹھکانہ بھی ہے۔ جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کرے، ان کے لیے خوشحالی بھی ہے اور عمدہ ٹھکانہ بھی ہے آخرت میں، یاد رکھیے۔ تو دیکھیے، ایمان لا کر نیک کام کرنے والوں کے لیے کتنی خوشخبریاں قرآن دے رہا ہے کہ دنیا کی اچھی زندگی، آخرت کی اچھی زندگی، یہاں کی پرسکون زندگی، وہاں آخرت کا گھر اچھا۔ تو یقیناً ایمان اور عمل صالح بڑی اہم چیز ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ ہم سب جانتے ہیں اللہ رب العزت نے سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 9 میں فرمایا اور کہا، ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ جب اس نے کہہ دیا کہ ایمان لانے والے اور نیک عمل کرنے والوں کو اچھی دنیا کی زندگی، اچھی آخرت کی زندگی دیں گا، تو اللہ تعالیٰ وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ یقیناً اس کا وعدہ سچا ہے، اور ہمارے لیے یہ وعدہ بالکل سچا ہے کہ ہمیں اللہ رب العزت اگر ایمان لائے جیسا اس کا حق ہے، اور عمل صالح کرے جو کہ اس کا حق ہے ایمان کا، تو انشاءاللہ عزیز ایک اچھی زندگی ملے گی۔ ہم میں سے بہت سارے مسلمان چکے ہیں، بہت سارے ہم لوگ مسلمان ہیں، مسلمان ہونے کے باوجود ہم دیکھتے ہیں ہم نے ایسا ایمان جیسا ہونا اس کے تقاضوں کو پورا نہیں کیا۔ ہم نے ایمان کے بعد عمل صالح کو نہیں اپنایا، جس کے نتیجے میں ایمان کے بعد عمل صالح نہیں اپنانے کے نتیجے میں آج ہم ایک آزمائش کی اور پرفتن زندگی، مطلب فتنے والی زندگی، پریشان حال زندگیاں گزار رہے ہیں۔ تو اگر ہم ایمان والے ہیں، پہلی چیز ہے تو عمل صالح میں اضافہ کیجیے، اور اگر ایمان والا کوئی انسان نہیں ہے تو دنیا اور آخرت کی سکون والی زندگی اس کے لیے ہے ہی نہیں، یاد رکھیے۔ ایمان، آستھا، بلیف یاد رکھیے، وہ ہونا، فیتھ ضروری ہے اپنے بنانے والے میں، ویسی آستھا، ویسا ایمان، ویسا فیتھ، ویسی بلیف جو اس کا حق ہے، جو اس کا حق ہے، یاد رکھیے۔ تو یہ پہلا طریقہ ہے پرامن زندگی گزارنے کا، یاد رکھیے۔ اور جو ہے دین پر عمل نہ کرے تو کبھی بھی خوشگوار زندگی ملے گی، اس کو سوچے بھی مت، خواب و خیال میں مت لائیے۔
ہاں مال و دولت زیادہ ہو سکتی ہے لیکن وہ سکون اور خوشحال زندگی خوشگوار زندگی کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ مال و دولت کئی لوگوں کے پاس ہے لیکن آج پریشان ہے اپنے بیوی سے، بچوں سے، پڑوس سے، سماج سے، ملک سے، اور اس کی مختلف مصیبتوں اور پریشانی مبتلا ہے۔ ٹھیک ہے، تو ایمان اور عمل صالح یہ بڑی اہم چیز ہے، یاد رکھیے۔ اور ہمیں جو ہے اگر ایک باوقار عزت والی ایک بڑی اچھی زندگی گزارنا اس دنیا کی، اور اللہ تعالیٰ کے پاس جانے کے بعد بہترین بدلے اگر ہمیں چاہیے تو ہمیں ایمان لانا ہوگا جیسا ایمان لانے کا حق ہے، یاد رکھیے۔ اور اس میں سب سے پہلے ایمان میں جو چیز داخل ہے وہ ہے توحید، وہ ہے توحید۔ اللہ پر ویسا ایمان جیسا حق ہے، توحید ہمیں درست کرنا ہوگی، اس لیے کہ بہت سارے لوگ اپنے آپ کو ایمان والا ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن توحید نہیں ہے۔ اس لیے کہ اللہ رب العزت نے سورہ یوسف میں اس بات کو دہرا فرمایا اور کہا وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ۔ اے نبی آپ دیکھو گے اکثر لوگ ایمان کے دعوے کے باوجود سوا شرک کے کچھ نہیں کرتے، الا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، مشرک ہے وہ، دعویٰ ایمان کا ہے۔ آج ہم ایمان کے دعوے کرتے ہیں اور اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہیں، پھر کیسے خوشحال زندگی ملیں گی بھائی؟ سوال یہ کیسے ملیں گی؟ جب رب کے ساتھ کسی کو شریک کر دے گا انسان تو کیسے ملیں گی؟ خوشحال زندگی کے لیے بڑی محنتیں ہیں، یاد رکھیے، بڑی مشقتیں دنیا اور آخرت کی خوشحال زندگی کے لیے، وہ اگر ہم نہیں کریں گے، توحید جس میں سب سے اول ہے، یاد رکھیے۔ اس لیے کہ اگر توحید کسی کی خراب ہو جائے تو باقی چیزیں اس کو فائدہ نہیں دیتی۔ اور دوسرا کام جو کرنا ہے ہمیں، ایمان اور عمل کی جو بات میں کر رہا ہوں، اتباع سنت کو لازم جان لیجیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو لازم جان لیجیے۔ اور یہ شریعت ہے، یاد رکھیے، اللہ کی کتاب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنا ہمارے لیے واجب اور لازم ہے۔ تو شریعت کہتے ہیں دونوں چیزوں کو، تو ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا ہے، پیروی کرنا ہے۔ جو دین آپ نے لا کر دیا، چھوڑ دیا، جس کو مکمل کر دیا، جو اللہ کا دین تھا اور جس کی تکمیل آپ کی نبوت کے ساتھ جو ہے ختم ہو گئی، کیا آپ نے جو ہے نبوت آپ کی آئی اور دین مکمل ہو گیا، اس سے پہلے اس میں چینجز تبدیلیاں آتی رہی اس کے احکامات میں، تو اس دین کو امین وحن ویسے ہی چلنا ہے جیسے کہ اللہ کی کتاب نے بیان کیا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، اور جیسے صحابہ نے اس چیز کو سمجھا۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دھڑل سے مخالفت ہم کرتے ہیں، پھر کہتے ہیں خوشگوار زندگی چاہیے۔ ہمیں اللہ کی کتاب اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قول کو، فعل کو، عمل کو مقدم رکھنا ہوگا۔ کس چیز پر مقدم؟ اپنے سماج، سوسائٹی، اپنی نفس، لوگ کیا کہیں گے، تمام چیزوں سے اوپر لے جانا پڑے گا اور کہنا پڑے گا کہ لوگ کیا کہیں گے الگ بات ہے، میرا رب میرے بارے میں کیا کہتا ہے، میرے نبی نے میرے تعلق سے کیا کہا کہ میں کیا کروں، وہ میرے لیے اصل ہے۔ یہ سوچ جب تک نہیں آئیں گی اور یہ عمل جب تک نہیں ہو، یاد رکھیے خوشگوار زندگی نہیں مل سکتی۔ اللہ رب العزت نے سورہ نون سورہ نمبر 24 آیت نمبر 63 میں فرمایا کہا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ اللہ فرماتا اور کہتا ہے لہٰذا جو لوگ اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں، انہیں اس بات سے ڈرنا چاہیے کہ کہیں وہ کسی مصیبت میں گرفتار نہ ہو جائے یا ان پر دردناک عذاب نہ آ جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت جو لوگ کرتے ہیں وہ کسی مصیبت میں پھنس سکتے ہیں یا اللہ تعالیٰ ان کو دردناک عذاب دے سکتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، سکون والی زندگی ہم چاہتے ہیں تو دردناک عذاب اور مصیبت سے تو بچنا ہے نا۔ آج مصیبتوں سے ہی تو ہم پریشان ہیں، ٹھیک ہے، تو لہٰذا یہ چیز ہمیں کرنا ہوگا۔ یہ پہلی چیز تھی کہ ایک پورا من، خوشحال، فتنے اور فساد، مصیبتوں سے پاک زندگی اگر چاہیے تو ہمیں ایمان اور عمل صالح، یاد رکھیے، اس پر عمل کرنا ہوگا۔ اس کا دوسرا اصول جو خوشگوار زندگی کے لیے ہے وہ یہ ہے نماز کو قائم کرنا۔ نماز کو قائم کرنا یہ دوسرا اصول ہے، یاد رکھیے، خوشگوار زندگی کی اور مصیبت اور پریشانیوں سے بچنے کا یہ حل ہے۔ جو بھی مصیبت اور پریشانی آتی ہے اس سے بچنے کا یہ حل ہے، اور خوشگوار زندگی کا یہ طریقہ، یاد رکھیے، وہ ہے نماز کا قائم کرنا۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور کہتے ہیں بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب اس وقت ہوتا ہے جب وہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے، لہٰذا تم سجدے کی حالت میں زیادہ دعا کیا کرو۔ بندہ سب سے قریب کب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ سے؟ جب وہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے، لہٰذا سجدے میں دعا کیا کرو، بتایا جا رہا ہے۔ اور سجدہ کب ہوتا ہے؟ سجدہ نماز میں ہوتا ہے، یاد رکھیے، سجدہ نماز میں ہوتا ہے۔ تو کیا بندہ سب سے قریب ہوتا ہے؟ مصیبت، پریشانی، تکلیف، فتنہ، فساد، لڑائی جھگڑا، آندھی طوفان، زلزلے، کچھ بھی ہو، آپ اللہ سے اپنا رابطہ قائم کر لیجئے، نماز قائم کر دیجئے، سجود کیجئے، سب سے قریب ہم رب سے ہو جاتے ہیں۔ سمجھ رہے آپ بات؟ سب سے قریب اپنے رب سے ہو جاتے ہیں۔ لیکن آج یہ حل ہم کو پسند نہیں، یہ حل پسند نہیں۔ اس کے علاوہ کوئی شارٹ کٹ دے دو یار، یہ 5 ٹائم نماز پڑھنا وہ سب نہیں ہوتا۔ صحابہ کا حال یہ تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو مثالیں کئی ہیں، میں صحابہ کے تعلق سے بیان
صحابہ کا حال یہ تھا کہ صحابہ اتنے خوش ہوئے جب نماز آئی کہ وہ صرف فرض نہیں، فرض کے علاوہ بھی پوچھتے تھے اس کے علاوہ کیا ہے. کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ فرض کے علاوہ نفل انسان پڑھ سکتا ہے. نفل میں پھر جو سنت ہے، سنت موقدہ ہے، ٹھیک ہے، پھر اس میں مختلف نماز ہے، تہجد ہے، اشراق ہے، چاشت ہے، اوابین ہے نا، مختلف نمازیں. پھر کچھ نمازیں ایسی بھی جو مختلف مصیبتوں میں بھی پڑھی جاتی ہے. صلاۃ الکسوف ہے، سورج گرہن ہے، چاند گرہن میں. صلاۃ الخوف ہے جب میدان جنگ میں ہوتی ہے. بہت ساری چیزیں ہیں. تو یہ سب چیزیں بتائی. تو گویا صرف فرض نماز نہیں، نفل اور نفل کے کتنے اقسام ہمارے پاس موجود ہے. مطلب اتنی نمازیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھ کر بتائی. لیکن افسوس کی بات ہے جو 5 فرض ہے ہم سے وہی نہیں ہوتا ہے جلدی. 5 فرض نہیں ہو رہا ہے. اب یہ نہیں کر کے سکون کی زندگی میں سمجھتا ہوں کیسے ہم حاصل کر پائیں میں نہیں جانتا ہوں. اگر ہمارا باس یہ بول دے کہ 5 ٹائم اگر تم یہ عمل کر لو تو تنخواہ اتنی ملیں گی. ابھی تنخواہ آپ کی 10,000 ہے، تنخواہ میں 15 کر دوں گا. ہر وہ عمل جو 5 وقت بول رہا ہے، جو بھی عمل بول رہا ہے، یہاں کھڑے رہنا، وہ کام کرنا، 1,000 بڑھا دوں گا، تو فوراً ہو جائیں گا. اور باس کو بولیں گے ایکسٹرا کر سکتا ہے کہ اس میں ایکسٹرا کر سکتا ہے کہ میں 5 کے علاوہ بھی کچھ کروں کیا؟ باس بولیں گا ٹھیک ہے، شام میں 1 کر لو، صبح 1 کر لو، آدھی رات کو 1 کر لو، فلاں کر لو. باس یس بالکل میں سب کر رہا ہوں. تنخواہ میں کو 15 سے بڑھا کے 20 کر دو تم، باقی سب بھی اور بھی کر دیتا ہوں. رب العزت لاکھوں نعمتیں ہمیں عطا کرتا ہے. لاکھوں نعمتیں یاد رکھیں جس کو شاید ہم گن بھی نہیں سکتے ہیں، گن بھی نہیں سکتے. اور ایسی کئی نعمتیں جن کو ہم گنتے بھی نہیں ہیں، گن بھی نہیں سکتے کہ اللہ گنتے بھی نہیں ہیں، جو بالکل عام معمول ہے. لیکن وہ شخص جس کے پاس جب نعمت نہیں ہوتی، اس کو دیکھنے کے بعد احساس ہوتا ہے کہ ہمارے پاس کیا نعمت ہے. اللہ نے ہاتھ دیے، اس کا استعمال بغیر سوچے سمجھے کرتے ہیں ہم. لیکن جب بغیر ہاتھ والے کسی شخص کو دیکھیں تب احساس ہوتا ہے کہ کیا نعمت ہے ہاتھ. کتنی بڑی نعمت ہے. نہیں ہونے تو کتنی تکلیف. اس کو نہ کپڑے بدل سکتا ہے، نہ سامان اٹھا سکتا ہے. اللہ رحم کرے گر گیا تو خود بھی نہیں اٹھ سکتا. تو یہ ہے نعمت، نعمت. لیکن نماز نہیں ہوگی. نماز مت بولو آپ، باقی ساری چیزیں تھی. نعمتوں کو یاد کیجیے اللہ کی، تو شکرانے میں نماز بھی ادا کریں گے ہم. فرض نہیں، اس کے علاوہ جیسا صحابہ نے کیا، فرض کے علاوہ نوافل کا اہتمام کرتے تھے اتنے زیادہ کہ تہجد جو نہیں پڑھتا اس کو وہ تو بہت زیادہ تقوی والا سمجھتے بھی نہیں تھے. تہجد گزارتے. تو یہ تو فرض ہے نا، وہ بولتے تھے. اس کے علاوہ کیا کرتا تو اس سے معلوم ہوگا تقوی کیا ہے. فرض تو فرض ہے، یہ تو کرنا ہی ہے. سمجھ رہے آپ؟ تو نماز کا اہتمام کریں. اللہ رب العزت نے نماز کے تعلق سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 153 153 میں فرمایا کہا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین. اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ سے مدد طلب کرو صبر و نماز کے ذریعے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اصول بتا دیا. مصیبت، پریشانی، تکلیف، فتنہ، فساد، کچھ بھی ہو، آپ کو کیا کرنا ہے؟ اللہ سے اگر مانگنا ہے تو صبر اور نماز کے ذریعے شروع کر دیجیے نماز. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے روایتوں میں آتا ہے آپ جیسی کو مصیبت، پریشانی، مشکل آتی آپ فوراً نماز کے لیے دوڑتے. حتیٰ کہ روایتوں میں آتا ہے آپ آندھی طوفان میں آتا نماز کے لیے مسجد دوڑتے. آپ سفر سے آتے نماز پڑھ کے گھر جاتے ہیں. نفل نمازیں، سمجھ رہے آپ کتنی. آپ نماز سے پہلے جاتے تحیۃ المسجد پڑھتے، بیٹھنے سے پہلے وضو کرتے مسجد میں تحیۃ الوضو آپ پڑھتے ہیں. اس کے بعد کتنی نمازیں جو سورج نکلنے کے بعد، سورج بیچ میں آنے کے بعد، یہ فرض نمازوں کے علاوہ کہہ رہا ہوں میں آپ کو. اور اس کے بعد بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رات بھر نفل پڑھتے دیکھا کہ اتنی نمازوں کے علاوہ بھی. پوچھا گیا نبی آپ تو بخشائے ہیں پھر کیوں پڑھتے اتنا؟ تو آپ نے فرمایا اور کہا کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ نماز شکرانہ ہے اللہ کا. سمجھ رہے آپ؟ تو لہٰذا کچھ نہ ہو سکے تو 5 وقتہ فرض نماز تو ضرور. خوشحال زندگی کا تصور بھی مت لائیے ایمان عمل صالح کے بعد اگر نماز آپ نہ پڑھتے ہو تو. چونکہ عمل صالح میں یہ سب سے افضل ہے، چونکہ ایمان کے بعد نماز کے درجہ آتا ہے نا. شہادت، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، تو دوسرا نمبر ہے اس کا. سمجھ رہے آپ؟ اور بڑی اہم عبادت ہے، یاد رکھیے. اس کے بغیر کوئی چیز تصور بھی مشکل ہے، محال ہے کہ اچھی زندگی ہو. مسند احمد کی روایت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اور کہا میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی گئی. میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی گئی. چونکہ ہم نے نماز چھوڑ دیا ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک پتہ نہیں ٹی وی اور پتہ نہیں کہاں کہاں ہے. مطلب ٹی وی، تجارت اور سب چیزیں ٹھنڈک بن کے بیٹھی ہوئی. جبکہ آنکھوں کی ٹھنڈک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز تھی. مطلب جس کو دیکھ کے انسان کو خوشی ہوتی ہے نا، اطمینان ہوتا ہے کہ ہے کچھ. آنکھوں کی ٹھنڈک آپ فرما رہے نماز ہے، یاد رکھیں. اور فرض کے علاوہ بھی آپ بہت نمازیں پڑھتے تھے. مسند احمد، جامع ترمذی اور صحیح الجامع کی ایک روایت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما کر کہا تم رات کا قیام ضروری کیا کرو. تم رات کا قیام ضرور کیا کرو. تہجد فرض کے علاوہ بتا رہے ہیں تم رات کا قیام ضرور کیا کرو کیونکہ یہ تم سے پہلے صلحاء نیک لوگوں کی عادت تھی. تم رات کا قیام ضرور کیا کرو، یہ تم سے پہلے کے نیک لوگوں کی عادت تھی. پھر فرمایا اور کہا اور رات کا قیام اللہ کے قریب کرتا ہے. رات کا قیام انسان کو اللہ سے قریب کرتا ہے. جب انسان اللہ سے قریب ہوتا ہے تو خود بخود مصیبت اور پریشانیوں سے دور ہو جاتا ہے. تو رات کا قیام اللہ سے قریب یہ فرض کے علاوہ بتایا جا رہا ہے.
اور نمازوں میں سب سے افضل نماز پہلے فرض اور پھر نفل ہے، اور یہ نفل کی بات ہو رہی ہے. جب نفل سے ہو جاتا ہے تو فرض سے کتنا ہوتا ہوگا بندہ. تو کہا یہ تم کو اللہ سے قریب کر دیتا ہے. سنیے دوسرا فائدہ، گناہوں کو مٹاتا ہے. رات کے قیام کو لازم جان لو، یہ تم کو قریب کرتا ہے اللہ سے، گناہوں کو مٹا دیتا ہے. پھر فرمایا برائیوں سے روکتا ہے تم کو، اور پھر فرمایا جسمانی بیماریوں کو دور بھی کرتا ہے. سبحان اللہ. 4 فائدے ہیں رات کے قیام، 4 فائدے ہیں رات کے قیام کے. ایک، اللہ سے قریب کرتا ہے، ٹھیک ہے. دوسرا ہم نے دیکھا گناہوں کو مٹاتا ہے. تیسرا برائیوں سے روکتا ہے. اور چوتھا جسمانی بیماریوں کو دور کرتا ہے. بہت سارے لوگ پریشان ہیں بیماریوں سے. رات کی نماز، تہجد، قیام اس کا حل ہے یاد رکھیے، تو ہم اس کا اہتمام کریں. تو یہ دوسرا اصول تھا خوشگوار زندگی کا. تیسرا اصول، ایک پرامن خوشگوار اچھی زندگی اگر ہمیں چاہیے تو تیسرا اصول ہے تقوی. تقوی، تقوی جس کا معنی ہوتا ہے، جس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ایسا خوف رکھنا جو بندے کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے، حرام کام سے روک دے اور اس کو نیک کام کی طرف رغبت دلائے. تقوی کیا ہے؟ بندہ حرام کام سے، معصیت اور گناہ سے اللہ سے ڈر کے اپنی نفس کو روک دے اور نیکی کی طرف بڑھے. یہ تقوی ہے. تقوی اختیار کرنا بہت زیادہ ضروری ہے، اس لیے کہ تقوی دکھ، تکلیف، پریشانیوں کو دور کر دیتا ہے. یہ تقوی کی خصوصیت کیا ہے؟ دکھ، تکلیف اور پریشانیوں سے نجات دلاتا ہے. مطلب یہ کون سی مصیبتوں کے لیے کام آ رہا ہے؟ دکھ، تکلیف اور پریشانیوں کے حل ہے. کس کو دکھ نہیں ہے آج؟ کس کو پریشانی نہیں ہے؟ کون سا انسان تکلیف پہ نہیں ہے؟ یہ تقوی اس کے لیے علاج ہے، یاد رکھیے. یہ تقوی خوشگوار زندگی کا بہترین اصول ہے، یاد رکھیے کہ اللہ کے ڈر سے، گناہوں سے رکنا اور نیکی کی طرف متوجہ نہ بڑھنا. اللہ رب العزت سورہ طلاق، سورہ نمبر 65 65 آیت نمبر 2 و 3 میں فرماتا ہے. دیکھیے آیت اس طرح سے اللہ فرماتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا. جو اللہ کا ڈر اختیار کرتا ہے، اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے، يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، اللہ اس کے لیے نکلنا آسان کر دیتا ہے. اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما اس کی تفسیر میں کہتے ہیں اللہ اس کو دنیا اور آخرت کی پریشانیوں سے نجات دے دیتا ہے، نکلنا آسان کر دیتا ہے تقوی اختیار کرنے سے. يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور ایسی جگہ سے روزی دیتا جہاں سے گمان بھی نہیں کیا ہوں گا. پریشانی مشکل ہی نہیں. تقوی کے فائدوں میں یہ ہے کہ مصیبت پریشانی دور ہوتی ہے اور روزی ایسی جگہ سے ملتی ہے جہاں سے لا یحتسب، سوچا بھی نہیں ہوں گا ہم. اس کے تعلق سے ایک واقعہ بس مختصر رکھتا ہوں، بہت طویل واقعہ ہے. یہ ہے کہ ایک صحابی تھے جن کو نوجوان کو گرفتار کر لیا، رومی جنگ میں پکڑ لیا ان کو رومیوں نے، اور ان کو بیڑیوں میں ڈال دیا. ان کے والدین آیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کریں؟ تو کہا تقوی اختیار کرو، استغفار کی کثرت کرو. تو انہوں نے استغفار کی کثرت کر دی، تقوی اختیار کیا. نتیجہ یہ ہوا کہ وہ کہتے صحابی میں بیڑیوں میں جکڑا ہوا تھا، رات میں اچانک بیڑیاں ٹوٹ گئی، لوہے کی زنجیریں ٹکڑے ہو گئی. میں اس بیڑیوں میں سے نکل کے ایک اونٹنی میں نے جو باڑے میں سے نکالی اس پہ سوار اور بھاگنے لگا، اور اس کے پیچھے کئی اونٹنیاں اور اونٹ بھاگنے لگے. مطلب باڑا کھل گیا، سب بھاگنے لگے. میں صبح فجر سے پہلے گھر پہنچا، آ کے والدین کو آواز دی تھی، والدین دوڑے آئے کہ آواز سن لی بیٹے کی، سمجھ کے بیٹا آیا ہے. ملے مسجد میں فوراً جو فجر کی نماز کے لیے گئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے. کہا اللہ کے رسول ہم نے تقوی اختیار کیا، استغفار کی کثرت کی، بیٹا چھوٹ کر آ گیا. اس بیٹے نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں جب جس اونٹنی پر بھاگا تو کئی اونٹ اس کے پیچھے چل کر آ گئے. اب ان اونٹوں کا کیا کروں؟ یہ تو اپنے نہیں ہے نا، دشمن کے ہیں، دشمن کے باڑے تھے. اب ظاہر جان بچانے کو ان کا اونٹ لے کر بھاگے، دوسرے بھی آ گئے. تب یہ آیت نازل ہوئی، اللہ نے فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا. جو اللہ کا تقوی اختیار کرتے ہیں نا، اللہ دنیا کی مصیبتوں سے نکلنا آسان کر دیتا ہے. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور وہاں سے روزی دیتا جہاں سے گمان بھی نہیں کیا ہوں گا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ اونٹ اب تم رکھ لو. کہاں سے روزی ملی؟ جہاں سے سوچا بھی نہیں تھا. تقوی کے بڑے فائدے یاد رکھیے. تقوی یہ رزق میں اضافے کے لیے، تقوی مصیبت کے لیے، تقوی پریشانی کو، دکھوں کو دور کرنے کے لیے، مخرجہ دنیا اور آخرت کی ہر تکلیف سے نجات کا یہ جو ہے ذریعہ یاد رکھیے. اسی طرح سورہ طلاق سورہ نمبر 65 کی آیت نمبر 4 میں اللہ نے فرمایا اور کہا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا. جو اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے اللہ اس کے کام کو آسان کر دیتا ہے. امرہ یسرا، اس کے کام کو آسان کر دیتا ہے. آج میرے کام بہت مشکل ہو گئے، نہیں ہو رہے ہیں، تو تقوی اختیار کرے. تقوی اختیار کرنے سے کام خود بخود آسان ہو جاتے. امرہ یسرا، آج کس کا کام ہے جو پریشان نہیں ہے؟ ہر آدمی پریشان ہے. آپ کے کام کے اندر اگر آسانی چاہتے ہیں تقوی اختیار کرنا پڑے گا. اسی طرح جو ہے تقوی کے تعلق سے یاد رکھیے یہ بڑی اہم چیز ہے. اللہ رب العزت نے سورہ اعراف سورہ نمبر 7 آیت نمبر 96 میں فرمایا اور کہا تقوی کے تعلق سے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقُوا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. اللہ فرما رہا ہے اگر یہ بستی والے
کیا فرمانا اللہ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا، یہ بستی والے اگر ایمان لائے، وَاتَّقُوا، اور اللہ کا ڈر اختیار کرے، لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، تو ہم آسمان اور زمین کے برکت کے دروازے ان کے لیے کھول دیں گے. ہم آسمان اور زمین کے برکت کے دروازے کھول دیں گے اس قوم کے لیے اگر یہ ایمان لا کے تقوی اختیار کرے. آج ہمیں نہ کھل کر گناہ کرنے میں ڈر لگتا ہے، نہ چھپ کر گناہ کرنے میں ڈر لگتا ہے. تقوی آج ہماری زندگیوں سے غائب ہے. یاد رکھیے تقوی دل کی کیفیت ہے. یہ ظاہر سے بھی کبھی نظر آ سکتا ہے لیکن ضرور نہیں اصل کیفیت اس کی دل کی، ورنہ سامنے کوئی انسان متقی پرہیزگار بتاتا ہے اور پیچھے جا کے گناہ کرتا ہے. تقوی بڑی اہم چیز یاد رکھیے. اور یاد رکھیے تقوی اگر اختیار نہیں کریں گے تو نعمتیں جو دی ہوئی ہے وہ چھن جاتی ہے. یاد رکھیے اس لیے کہ جب شکرانہ نہیں ادا ہوتا اللہ کی نعمتوں کا تو اللہ دیوی نعمتوں کو بھی چھین لیتا ہے. آدم علیہ السلام سے ایک خطا ہوئی، جنت سے نکالے گئے. شیطان نے ایک نافرمانی کی اللہ کی، جنت سے نکالا گیا اور ملعون ہوا قیامت تک کے لیے. مطلب تقوی کے خلاف کام کیا، حرام کام کیا شیطان نے. کہ اللہ نے حکم دیا تھا سجدہ کر آدم کو، کہا میں بہتر ہوں آدم سے، نتیجتاً ہمیشہ کے لیے ملعون ہو گیا، لعنتی ہو گیا، مردود ہو گیا، دھتکارا گیا. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ تو لہٰذا نعمتوں کو باقی رکھنا ہے تو اللہ کا شکر ادا کریں اور تقوی اختیار کریں. یاد رکھیے ورنہ رہی سو بھی نعمت جو انسان کے نعمت ہے وہ بھی چلی جاتی ہے. یاد رکھیے. اسی طرح جو انس بن مالک رضی اللہ عنہ گناہ اور معصیت کے تعلق سے فرمایا کرتے تھے، چونکہ تقوی کے خلاف عمل ہے کہتے تھے، اور یہ بات انہوں نے تابعین سے کہی، اور اس بات کو جو صحیح بخاری میں جو ہے امام بخاری نقل کیا، وہ تابعین سے کہہ رہے ہیں. انس بن مالک رضی اللہ عنہ کا قول ہے، یہ وہ کہتے ہیں آج تم ایسے ایسے عمل جو تم کرتے ہو اور جن کو بال سے بھی تم جو ہے زیادہ اہمیت، مطلب الفاظ آج تم ایسے ایسے عمل کرتے ہو جو تمہاری نگاہوں میں بال سے بھی زیادہ باریک ہے، مطلب تم اس کو معمولی سمجھتے ہو، جب کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ان گناہوں کو جو ہے ان گناہوں کو ہلاک کرنے والے گناہوں میں شمار کرتے تھے. آج تم تابعین کچھ ایسے گناہ کر رہے ہو جس کو معمولی سمجھ رہے ہو، ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ان گناہوں کو ہلاک کرنے والا سمجھتے تھے. سمجھ رہے ہیں؟ تو لہٰذا ہمیں تقوی اختیار کرنا ہے. چوتھا اصول خوشگوار زندگی کا، ایک اچھی زندگی کا، وہ کیا ہے؟ وہ ہے توبہ اور استغفار. توبہ اور استغفار. توبہ اور استغفار یہ ایک بہت خوشگوار زندگی کے لیے ایک بہترین اصول ہے. اور جب انسان پر جو مصیبت آتی ہے، جسمانی بیماری آتی ہے، ذہنی اور روحانی اذیتیں جب اس کو ملتی ہے، ٹھیک ہے، اور اسی طرح جو ہے بہت ساری پریشانیوں میں مبتلا ہوتا ہے، لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، یہ استغفار سب سے بہترین طریقہ ان سب سے نکلنے کا، ان سب سے بچنے کا ہے استغفار. استغفار کی کثرت. استغفار کیا ہے؟ توبہ اور استغفار ہم معنی استعمال ہوتے ہیں. توبہ اللہ کی طرف پلٹنا، رجوع کرنا. جب انسان اللہ کی طرف پلٹتا ہے تو وہ جو کام کرتا پلٹے گا تو استغفار کرتا ہے، جو پچھلے گناہوں کی معافی مانگتا ہے. تو توبہ اللہ کی طرف پلٹنا، استغفار جو گناہ ہو چکے اس کی معافی مانگنا. تو ہر آدمی جب اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے پچھلے گناہوں سے معافی مانگتا ہے. اس لیے دونوں کو ایک ساتھ بولا جاتا ہے توبہ اور استغفار. توبہ اور استغفار. چونکہ توبہ رجوع کرنا وہ کیسے کرتا ہے؟ استغفار کر کے. انسان استغفار مطلب اللہ میں اپنے گناہوں سے پناہ چاہتا ہوں، تو سے معافی مانگتا ہوں اس کے. استغفار کی کثرت. توبہ اور استغفار بڑی اہم چیز ہے. یاد رکھیے خوشحال، خوشگوار، بہترین زندگی کے لیے. سورہ شورا آیت سورہ نمبر 42 آیت نمبر جو 30 میں اللہ نے فرمایا رکھا وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر. جو مصیبت و پریشانیاں تمہارے پاس آتی ہے وہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی بھی ہے، حالانکہ ہم تو تمہیں بڑا معاف کرتے ہیں. یہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے حالانکہ ہم تمہیں بڑا معاف کرتے ہیں. مطلب اللہ تعالیٰ تو ہمیں معاف کرتا ہے لیکن ہم اتنے اعمال برے کرتے ہیں کہ عذاب جو بھی ہم پر آتا ہے، جو مصیبت آتی ہے وہ ہماری کمائی بھی یاد رکھیے. جو مصیبت ہم پر آتی ہے وہ ہمارے ہاتھوں کی کمائی یاد رکھیے. تو یہ گناہوں کی وجہ سے ہوتا ہے نا. تو گناہوں کی معافی کے لیے استغفار یہ طریقہ ہے. جتنے گناہ ہوتے چاہے کتنے ہو، سمندر کے جھاگ کے اتنے ہوں، استغفار اس کو مٹا سکتا ہے. یاد رکھیے جب کہ وہ سچے دل سے کر کے توبہ کر لے. استغفار کیا. آج استغفار اور توبہ ہم بس رسمی سمجھتے ہیں آپ، کسٹمری. نماز ہو گئی، نماز کے ادھر ادھر دیکھنا، تھوڑا سا ادھر ادھر، کوئی دیکھ رہے تو نہیں، کوئی دیکھنے جب دیکھ لے نہیں دیکھ رہے جھٹ سے کھٹ 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 2-3 بار ہاتھ یوں کرے، توبہ. یہ توبہ ہے. اور استغفار کا کیا معنی ہے؟ استغفار کا معنی ہے جب گناہ کرو تو جب پڑھو ایسا دیکھو کسی کو یا حرام چیز کو دیکھو، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر. یہ استغفار اور توبہ ہے ہمارا. کہ جب کوئی نہیں دیکھ رہا چھپ کے دیکھ کے گالوں کو پیٹنا، یہ توبہ ہے. استغفار یہ کہ گناہ کرتے جاؤ اور استغفار پڑھتے جاؤ، گناہ کرتے جاؤ استغفار پڑھتے جاؤ، یا گناہ کی چیز دیکھو تب استغفار پڑھو تاکہ شاید معاف ہو جائے. یہ ہمارا اصول ہے. توبہ اور استغفار کا معنی یہ، اور سچی توبہ کا معنی یہ بندہ اس گناہ کو کم از کم دوبارہ نہیں کرتا، اس لیے کہ بندے ہونے کے ناطے، انسان ہونے کے ناطے دوسرا گناہ ہوگا اس سے لیکن وہ نہیں ہوگا. یہ ہے توبہ. اور توبہ کے لیے انسان استغفار کرتا ہے، اللہ سے رجوع کرتا ہے، معافی مانگتا ہے. اور اس کے کیا فائدے ہیں؟ آئیے خوشحال زندگی میں جو چاہیے وہ سب استغفار میں چھپا ہوا ہے. اللہ رب العزت قرآن میں سورہ نور
سورہ نمبر 71 71 آیت نمبر 10 سے لے کر 12 میں فرماتا اور کہتا ہے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. اللہ فرماتا اور کہتا ہے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. نوح علیہ السلام اپنی قوم سے کرے اے میری قوم تم اللہ کا سے استغفار کرو، توبہ کرو، رجوع کرو، اپنے گناہوں سے معافی مانگو. رب انہ کان غفارا، تو یقیناً تم اس کو معاف کرنے والا پاؤں گے. یرسل السماء علیکم مدرارا، اور تم اگر استغفار کرو گے تو اللہ آسمان سے موسلا دھار بارش برسائیں گا، نفع بخش بارش دیں گا. آج بارش کی کمی ہے، استغفار، گناہ کی کثرت ہے، استغفار ہوتا نہیں، گناہ تو کر رہے ہیں، معافی نہیں مانگ رہے اس کی. یرسل السماء علیکم مدرارا، جب آسمان سے موسلا دھار بارش اور بہترین فائدہ مند بارش برسائیں گا. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور تمہارے مال میں اور لڑکوں میں اضافہ کر دیں گا، اولاد میں اضافہ کر دیں گا. یمدد اموال و بنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا، اور تمہیں جو ہے باغات عطا کریں گا اور اس کے اندر نہریں جاری کر دیں گا. 5 فائدے ہیں ایک استغفار کے. کیا کیا فائدے ہیں؟ پہلا، اللہ معاف کریں گا، معاف کریں گا استغفار کی وجہ سے. دوسرا، آسمان سے موسلا دھار بارش برسائیں گا، دنیاوی فائدہ، ٹھیک ہے. تیسرا کیا کریں گا؟ مال بڑھا دیں گا، اولاد بڑھا دیں گا، کھیتی باڑی بڑھا دیں گا، اور ساتھ میں نہریں جاری کر دیں گا. سب کچھ جو خوشحال زندگی کے لیے چاہیے وہ سب استغفار میں چھپا ہوا ہے. سب کچھ یاد رکھیے، استغفار، کثرت سے استغفار، کثرت سے استغفار کیجیے، یاد رکھیے. اور یہ جتنے نکات میں نے اب تک لیے، چوتھا تھا یہ، اور اس کے علاوہ 11 لوں گا، یہ ہر نقطے پہ، ہر نکات پہ میرا ایک کمپلیٹ مکمل لیکچر اور بیان ہے. پچھلے سالوں میں جو میں نے ہر نقطے پہ، ایمان و عمل صالح، اس پہ آپ کو مکمل ملے گا. استغفار کی بات ہو رہی، مکمل بیان اس میں. اسی طرح تقوی کے بارے میں مکمل بیان آپ کو ملے گا. تو ہر عنوان جتنے بھی ہیں سب پہ میں نے مکمل لیا ہے، مختصر لے رہا ہوں، یاد رکھیں. تو یہاں دیکھیے توبہ اور استغفار کا فائدہ، 5 فائدے بتائے جا رہے ہیں. کثرت سے کریں، یہی وہ سب چیزیں جو انسان کو لگتی ہے اولاد نہیں ہے، استغفار کرے کثرت سے. کھیتی باڑی برابر نہیں ہو رہی ہے، ایگریکلچر، استغفار کیجیے اللہ سے. نہریں نہیں ہیں، آپ کو پانی کی ضرورت ہے، استغفار. بارش نہیں برس رہی ہے، استغفار کیجیے. مال میں کمی ہے، استغفار کیجیے. استغفار کی کثرت کیجیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن میں 70 سے 100 مرتبہ استغفار کرتے، 70 to 100 ٹائمز. یہ ہمیں ایک تعلیم تھی کہ جب نبی اتنا کرتے ہیں تو امت کتنی کثرت سے کرے. اس سے کہ نبی تو بخشے بخشائے ہوتے ہیں، گناہ نہیں کرتے، ہم تو گناہ گار ہیں، ہے نا. تو لہٰذا کثرت کرے استغفار کی. اسی طرح 5واں اصول جو خوشگوار اور اچھی زندگی کے لیے، وہ اصول کیا ہے؟ آئیے اصول دیکھتے ہیں. وہ یہ ہے کامیاب اور خوشحال زندگی کے لیے، وہ ہے دعا. اللہ سے دعا کیجیے اور کثرت سے دعا کیجیے. یاد رکھیے کثرت سے دعا کریں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ دعاؤں کو سنتا ہے اور اللہ ہی دعاؤں کو سنتا ہے، ٹھیک ہے. اور ان سے اللہ سے کثرت سے دعائیں کیجیے اور مانگیے. ہر مصیبت کا حل یاد رکھیے دعا بہت اہم ہے. یاد رکھیے دعا کا کرنا. جامع ترمذی، سنن جو ابو داؤد اور اسی طرح سنن ابن ماجہ کی روایت ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہا بے شک اللہ تعالیٰ حیا کرنے والا ہے اور نہایت مہربان ہے، اور کوئی آدمی جب اس کی طرف ہاتھ بلند کرتا ہے اور جو دعا کرتا ہے تو اللہ کو حیا آتی ہے کہ اس ہاتھ کو کیسے خالی واپس لوٹائے. اللہ کو شرم آتی ہے کہ اس اٹھے ہوئے ہاتھ کو کیسے خالی لوٹائے. اور اللہ تعالیٰ جب انسان دعا کرتا ہے تو 3 میں سے کوئی ایک شکل میں اس دعا کو قبول کر لیتا ہے. الآداب المفرد کی روایت ہے کوئی مسلمان جب کوئی ایسی دعا کرتا ہے جس میں گناہ اور قطع رحمی نہیں ہوتی تو اللہ تعالیٰ 3 میں سے کوئی ایک چیز ضرور اس کو عطا کرتا ہے. پہلا، اس کی دعا کو جلد قبول کرتا ہے، جیسا مانگا ویسا. دوسرا، اس کو ذخیرہ آخرت، توشہ آخرت بنا کے رکھ دیتا ہے کہ آخرت میں اجر دوں گا. اور تیسرا، اس دعا کے بدلے دنیا کی کوئی مصیبت کو ٹال دیتا ہے. 3 میں سے ایک بینیفٹ ہے ہی، یا تو قبول کر لیں گا ہو بہو، یا تو کوئی مصیبت کو ٹال دیں گا دنیا میں، یا آخرت میں توشہ دیں گا. اور آخرت میں کیسا دیں گا؟ ایک روایت میں آتا ہے جب آخرت میں لوگ جائیں گے اور کہیں گے اللہ نام عمل میں کچھ ایسے اعمال ہیں جو ہم نے کیے نہیں، تو بتایا جائیں گا یہ وہ دعائیں تھیں جو قبول نہیں ہوئی، اس کا نتیجے میں یہ اعمال ہے. تو بندہ کہیں گا کاش اللہ میری ایک بھی دعا قبول نہیں کیا ہوتا، اتنا بدلہ ملیں گا. دعا اللہ سنتا ہے، سیدھے سنتا ہے. مانگنے والے کو مانگنا آنا چاہیے. بہت سارے لوگ بولتے ہیں کہ اللہ سیدھے نہیں سنتا، وسیلے کی ضرورت ہے. وسیلہ لگایا جا سکتا ہے، اس کے اپنے شرائط اور کنڈیشن ہے، لیکن اللہ تعالیٰ سیدھے سنتا ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام صحابہ کی زندگی آپ دیکھیں، اکثر نے بغیر وسیلے کی دعا کی. اکثر نے، صلہ بھی ہے لیکن اسے کنڈیشن ہے، یاد رکھیے ابھی وقت نہیں ہو سب لینے کا. لیکن اکثر نے سیدھے دعا کی اور اللہ سنتا ہے. یاد رکھیے سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام اپنے لاؤ اور لشکر کو لے کے چلے، چرند اور پرند اور جانور اور انسان سب چلے بارش کے لیے، نماز استسقاء کے لیے. بارش نہیں ہوئی تھی، دعا کے لیے نکلے، آدھے راستے تک چلے، راستے تک واپس چلو، دعا کی ضرورت نہیں ہے.
دعا قبول ہو گئی. لوگوں نے کہا ہم تو بارش کی دعا کے لیے گئے تھے, دعا تو ہوئی نہیں, پھر بارش کیسے ہوں گی؟ تو کہا جب ہم چلے تھے میں نے دیکھا ایک چونٹی اپنے پیٹھ کے بل لیٹی ہے اور اپنے پیر اوپر کر کے اللہ سے دعا کری, اللہ نے اس کی سن لی, اب ہم دعا کرنے کی بارش کی ضرورت نہیں, اور وہ لوٹ کر چلے. تو اللہ تو وہ ہے جو چونٹیوں کی سنتا اور سیدھے سنتا ہے. حدیث میں یہ نہیں کہ چونٹی نے وسیلے سے مانگا, سیدھے مانگا, اللہ نے سنا. ٹھیک ہے, مانگیے, کثرت سے مانگیے اللہ سے, اللہ تعالیٰ دینے والا ہے, کچھ نہ کچھ ضرور ملیں گے. بہت سارے لوگ ہوتے ہیں ارے بہت مانگی کچھ فائدہ نہیں ہو رہا. ارے میرے بھائی کیا فائدہ ہو رہا سمجھ میں نہیں آ رہا تو کیا نہیں ہو رہا یہ بولیں گے. دعا کے بدلے دعا جو مانگا وہ ملیں گا. کوئی مصیبت ٹل رہی ہے آپ کی, یا آخرت کا ذخیرہ بن رہا ہے, دعائیں کبھی رائے گاہ نہیں جاتی. اللہ کبھی دعاؤں کو نہیں سنتا, ایسا ہو ہی نہیں سکتا. سنتا ہے لیکن رزلٹ کیسا دیتا ہے وہ ہم کو سمجھتا نہیں. یہ اصل مسئلہ ہمارا ہے, سمجھ رہے ہیں آپ بات کو, یہ اصل چیز ہے. اسی طرح دعا کے تعلق سے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 186 186 میں اللہ نے فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ الدَّعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ. یہ آیت خود اپنے آپ میں دلیل ہے کہ اللہ سیدھے سنتا ہے. کیسے؟ اس سورہ بقرہ کو آپ اٹھائیے, جب بھی اللہ رب العزت سے کہ جب بھی لوگوں نے آ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیے کہ آپ چاند کے بارے میں بتائیے, آپ حائضہ عورت کے بارے میں بتائیے, اب حج کے بارے میں بتائیے, تو اللہ نے کہا قل اے نبی کہیے, قل اے نبی کہیے, قل اے نبی کہیے, یہ لفظ آئیں گے. لیکن دعا کا جب پوچھا قل کے لفظ وہاں نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي, جب میرے بندے میرے بارے میں پوچھتے ہیں تو کیا کہو, فَأَنِّي قَرِيبٌ, تو اللہ فرماتا ہے اِنِّي فَأَنِّي قَرِيبٌ, تو میں ان سے قریب ہوں. تو اے نبی آپ کہہ دیجئے میں ان سے قریب ہی نہیں کہا, وہ قل کا لفظ ہی غائب ہے اس میں سے. باقی ہر جگہ قل 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 کے لفظ ہے. نبی آپ کہیے, نبی کو بیچ میں رکھا گیا, یہاں کہا گیا اللہ تم سے قریب ہے, قل کا لفظ ہی نہیں ہے. نبی آپ کہہ دو, کیا کہہ رہے ہیں, میرے بندے پوچھتے ہیں میرے بارے میں, کہہ دو میں قریب ہوں. لیکن وہاں قل نہیں ہے لکھا ہوا لفظ, اتنا قریب ہے اللہ کی ضرورت نہیں. وہاں سے وہ لفظ دیکھیے, یہ ایک معجزہ ہے قرآن کا اپنے آپ. ہر جگہ سوال کے بعد ہے ان سے کہیے, ان سے کہیے قل قل, یہاں قل ہی نہیں. پوچھتے ہیں میرے بارے میں فانی قریب, تو میں ان سے قریب ہوں. اور اللہ نے فرمایا اجیب الدعوۃ الداعی اذا دعان, جو مجھ سے دعا مانگتا ہے اس کی دعاؤں کو قبول کرتا ہوں. سبحان اللہ. تو دعائیں کیجیے, کثرت سے کیجیے, ٹھیک ہے, اور صرف اللہ سے کیجیے, اللہ ہی دعاؤں کو سنتا ہے. چھٹا اصول جو ایک خوشگوار زندگی کے لیے سکسٹھ جو رول ہے وہ یہ ہے ذکر الہی, ذکر الہی, ذکر الہی. اور یہ ذکر الہی خاص طور سے جن کے دل بے چین ہیں اور دل کی بیماریوں میں لوگ مبتلا, ان کے لیے ذکر الہی. ہر ایک چیز کا اپنا ایک الگ بینیفٹ ہے. ان جنرل خوشحال زندگی کے لیے سب ضروری ہے. اس کا خاص بینیفٹ ہے دل جو آج پریشان ہے سب کچھ ہونے کے بعد بھی, اس لیے کہ اللہ نے فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, کہ اللہ کے ذکر میں دل اطمینان پاتے ہیں. دل کا اطمینان کہیں بھی نہیں ہے, کوئی گولی دوا میں بھی نہیں. بیماری ہوتے آپ کھائیے, لیکن اصل اطمینان جو میں کہنا چاہ رہا ہوں وہ صرف اور صرف اللہ کے ذکر میں, یاد رکھیے. اور ہم ذکر سے تو اتنے غافل ہیں, میں کیا بتاؤں ذکر کے تعلق سے, کہ ہم سے تو چھوٹے چھوٹے ذکر سبحان اللہ, انشاءاللہ, ماشاءاللہ, تبارک اللہ, السلام علیکم, یہ نہیں ہوتا ہے. باقی تو دوسری باتیں ہیں, اسپیشل ذکر اذکار کرنا, رات میں بیٹھ کے الگ سے بیٹھ کے لوگوں سے چھپ کر, وہ ایک الگ ہی بات ہے. یہاں تو جو کھلا ہے وہی نہیں ہوتا ہم سے اللہ کا ذکر, ٹھیک ہے. تو اللہ کا ذکر اس لیے کہ سورہ رات سورہ نمبر 13 آیت 28 میں اللہ نے فرمایا کہ اللہ کے ذکر میں دل اطمینان پاتے ہیں. یاد رکھیے سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ. اسی طرح تلاوت قرآن, یہ سب بہترین جو ہے اللہ کی جو ذکر میں سے. اسی طرح سبحان اللہ, الحمدللہ جو ہے, اسی طرح جو ہے اللہ اکبر, یہ اہم ذکر نماز کے بعد ہم کرتے ہیں تینوں تسبیح کی شکل میں. اسی طرح لا حول ولا قوت الا باللہ, یہ جنت کے خزانوں میں سے خزانہ ہے. اسی طرح سبحان اللہ وبحمدہ و سبحان اللہ العظیم, یہ وہ کلمے ہیں جو ہے تو دو, لیکن میزان میں اتنے بھاری ہوں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کلمتان, دو کلمے ایسے ہیں خفیفتان, زبان پہ بڑے ہلکے ہیں لیکن میزان میں بڑے بھاری بننے والے ہیں. میزان میں بڑے بھاری, دو کلمے ہیں زبان پہ ہلکے لیکن میزان میں بڑے بھاری, سبحان اللہ وبحمدہ و سبحان اللہ العظیم. ایسے کئی ہیں, بہرحال میں نے بس ایک نمونے کے طور پہ رکھے. ذکر و اذکار آپ پہلے جانیے کیا ہے اور اس کو کرنے کی کوشش کیجیے. آج ہم دیکھتے ہیں دل کا اطمینان غائب ہے, اور لوگ شراب میں دل کا اطمینان ڈھونڈ رہے ہیں, لوگ ٹی وی میں دل کا اطمینان ڈھونڈ رہے ہیں, لوگ ڈرگز میں دل کا اطمینان ڈھونڈ رہے ہیں, لوگ انٹرٹینمنٹ میں اپنا دل کا اطمینان ڈھونڈ رہے ہیں, لوگ سیر و تفریح میں دل کا اطمینان ڈھونڈ رہے ہیں, لوگ مختلف قسم کی ایکٹیویٹیز کر کے دل کا اطمینان ڈھونڈ رہے ہیں. دل کا اطمینان صرف اور صرف یہاں ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, کہ اللہ کے ذکر میں ہمارے دل سکون پاتے ہیں. یاد رکھیے, ٹھیک. یہ تھا چھٹا اصول. ساتواں اصول جو ہمیں اختیار کرنا ہے خوشحال اور ایک اچھی زندگی کے لیے, وہ ساتواں اصول کیا ہے, وہ ہے اللہ کا شکر ادا کرنا. شکر ادا کرنا. آج ہم بڑے ناشکرے ہو چکے ہیں, نعمتیں لا تعداد لیکن ناشکری بڑھتے جا رہی ہے. شکر گزار بندے بنے.
اس لیے کہ اگر ہم اللہ کی نعمتوں گنیں گے تو گن نہیں پائیں گے، جب ہم شکر نہیں کریں گے تو جو ہے وہ بھی چھن جائیں گی، اس بات کو یاد رکھیں۔ نعمتوں کی باقی رکھنے کا اصول یہ ہے کہ شکر ادا کیا جائے، ورنہ جو نعمت ہے وہ بھی چل جاتی ہے، اگلی ملنا تو دور، جو پچھلی ہے وہ بھی نکل جاتی ہے ہاتھ سے، ٹھیک ہے؟ تو شکر ادا کیجیے اللہ تعالیٰ کا ہر نعمت پہ۔ سورہ ابراہیم سورہ نمبر 14 آیت نمبر 7 میں اللہ نے کہا وَإِذْ تَعَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اللہ فرماتا ہے اور یاد رکھو تمہارا رب نے یہ خبر دے دی ہے، تم کو خبردار کر دیا ہے اس معاملے میں کہ اگر تم شکر گزاری کرو گے تو تمہیں اور زیادہ دوں گا، اور اگر تم کفر اختیار کرو گے، ناشکری کرو گے تو پھر میری سزا بہت سخت ہے، میرا عذاب بہت سخت ہے۔ شکر کرو گے تو اور دوں گا، اضافہ کر دوں گا، اور اگر شکر نہیں کرو گے تو عذاب میں مبتلا کروں گا، اور میرا عذاب اللہ فرمانا بڑا سخت ہے۔ تو ہمیں شکر گزار بندہ بننا چاہیے، یاد رکھیے یہ بڑی اہم بات ہے، یاد رکھیے۔ اور اسی طرح سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 147 میں اللہ نے فرمایا اگر تم لوگ اللہ کا شکر ادا کرو اور خلوص نیت سے ایمان لے آؤ تو اللہ کو کیا پڑی ہے کہ وہ تمہیں عذاب دے، جبکہ اللہ تو بڑا قدردان اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے اللہ جو قوموں کو عذاب دے رہا ہے، اللہ کو کیا پڑی تم کو عذاب دینے کی، اگر تم کیا کرو، اگر تم اللہ کا شکر ادا کرو، اور شکر ادا کیسے کرو کہ خلوص دل سے ایمان لاؤ، یہی شکر ہے اس کا، تو اللہ کو کیا پڑی تم کو عذاب دینے کی۔ تو خلوص دل سے ایمان لانا اللہ کے عذاب کو بھی دور کر دیتا ہے، اور یہ شکر میں کہ اللہ تو نے ہمیں زندگی دی، اتنا سب کچھ دیا۔ آج بہت سارے لوگ ہیں انسانیت میں جو اللہ کو مانتے ہی نہیں، اپنے بنانے والے کو مانتے ہی نہیں، اس کے طریقے بھی جیتے نہیں۔ شکر کرو تو اللہ کو کیا پڑی پھر قوموں کو عذاب دینے کی۔ شکر کی یاد رکھیے بڑے فائدے ہیں، اور جو ہے ایک سچا مومن اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، چاہے وہ کتنی ہی آزمائشوں سے گزر رہا ہو، شکر ادا کرتا ہے، یاد رکھیے۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ الحمدللہ علی کل حال، ہر حال میں اللہ کا شکر، تمام تعریف ہے اس اللہ کی۔ معلوم آپ کو کوئی جیا بھی تو اللہ کی تعریف ہے، اور کوئی مر بھی گیا تو تعریف اللہ کی، شکر ہے، یاد رکھیے۔ معلوم آپ کو؟ لیکن ہمارے پاس ذکر بھی خاص ہے، کوئی اگر اولاد کی پیدائش پہ الحمدللہ کہے تو لوگ بڑے خوش ہوں گے، کسی کے انتقال پہ الحمدللہ کہے تو جان لے لیں گے اس کی۔ اللہ کی تعریف تو کم نہیں ہوتی کسی کی جینے اور مرنے سے۔ الحمدللہ علی کل حال، جو حال میں اللہ کی تعریف، تمام تعریف ہے اللہ کے لیے۔ الحمدللہ کا معنی اللہ کا شکر نہیں ہوتا ہے، تمام تعریف ہے اللہ کے لیے۔ تو میں جیوں، مروں، بیمار رہوں، صحت مند رہوں، تعریف تو اللہ کی، یاد رکھیے۔ سمجھ رہے آپ؟ تو ہم جو ہے اللہ تعالیٰ کی جو نعمت ہے، ایک سچا مومن اس کا شکر ادا کرتا ہے اللہ تعالیٰ کا، اور جو ہے آزمائش میں چاہے کتنے مبتلا ہو وہ اللہ کے شکر کے خلاف کام کبھی نہیں کرتا، یاد رکھیے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے نمازیں پڑھتے۔ جب پوچھا گیا کہ آپ کے تو گناہ بھی بخشا ہے، آپ نے فرمایا کہا کیا میں یہ پسند نہیں کرتا کہ میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ بنوں؟ شکر گزار بنے اللہ کا، یہ بڑا بہترین اصول ہے۔ آئیے اسی طرح ہم آگے بڑھتے ہیں۔ آٹھواں اصول ایک خوشگوار زندگی کا ہے، ایک ہیلدی لائف کا ہے، ایک اچھی زندگی کا ہے، وہ ہے صبر۔ شکر اور صبر یہ دو عظیم نعمت ہے، جس کو مل جائے نا، اور ایک کے بعد دوسرا آ جاتا ہے، اور ایک غائب ہو تو دوسرا بھی غائب ہو جاتا ہے۔ صبر کہ تو صبر آپ کو شکر کرنے لگاتا ہے، اور آپ جب شکر کرتے تو آپ میں صبر پیدا ہوتا ہے۔ تو صبر یاد رکھیے ایک بڑی اہم چیز ہے جس کی بڑی کمی نظر آتی ہے ہمارے پاس۔ جزا اور فضا، رونا اور دھونا، تقدیر کو کوسنا، برا بھلا کہنا، یہ عام ہو چکا ہے۔ صبر کیجئے، چاہے کسی کی موت ہو جائے، کوئی اللہ تعالیٰ تکلیف پہنچا دے، کوئی آزمائش سے آپ گزرے، کچھ بھی ہو جائے، آپ کو صبر کرنا ہے، یاد رکھیں۔ انبیاء کا آپ صبر دیکھیے، کئی مثالیں ہم کو ملیں گی۔ بیماری میں صبر دیکھنا تو ایوب علیہ السلام کو دیکھیے۔ قوم کا مذاق اڑانا اور تکلیف دینا 950 سال تک، اتنے لمبے زمانے تک کنٹینیوسلی، تھوڑے دن آپ کو کوئی ٹیز کیا نا، چڑھایا تو پاگل ہو جاتے انسان۔ 950 سال تک نوح علیہ السلام کو ستا رہے ہیں، لیکن صبر۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیے، مکی اور مدنی زندگی میں کتنی تکلیفیں آئی، صبر بڑی عظیم نعمت ہے، یاد رکھیے۔ اور اللہ رب العزت نے بھی قرآن میں یہی فرمایا نا کہ نماز اور صبر اور نماز کے ذریعے مانگو، ہے نا، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اللہ سے مانگو صبر اور نماز کے ذریعے۔ تو صبر ایک بڑی اہم نعمت ہے۔ پھر آزمائش چاہے چھوٹی ہو چاہے بڑی ہو، ہم صبر کریں۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، مسلمان کو جب جو تھکاوٹ یا بیماری محسوس ہوتی ہے، یا اسے کوئی غم ہوتا ہے، جو ہے غم سے دوچار ہوتا ہے، حتیٰ کہ اگر اسے کوئی کانٹا بھی چبھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ جب کوئی تکلیف آتی ہے در حقیقت وہ ہمارے اعمال کا نتیجہ ہوتی ہے، اور جب آتی ہے تو ثواب بھی دے کر جاتی ہے اگر اس پہ صبر کرے تو، تاکہ ہم سنبھل بھی جائیں اور صبر کرنے کا فائدہ بھی لے لیں۔ ہر تکلیف مسلمان کو فائدہ دیتی ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ روایت ہے، جب کسی مسلمان کو کوئی اذیت، کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اللہ اس کے گناہوں کو اس طرح دور کر دیتا ہے اسے، جس طرح سے درخت کے پتے جھڑ کر گر جاتے ہیں۔ ہمیں صبر کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو اس سے معاف کرتا ہے۔ اسی طرح 9واں اصول ایک خوشگوار،
ایک اچھی زندگی، ایک بہترین زندگی، ایک ایسی زندگی جس سے ہم خوش ہو جائے، دنیا اچھی ہو، آخرت اچھی ہو، اس کا ایک اصول ہے، وہ ہے اللہ پر توکل، اور خاص طور سے رزق میں جس کی کمی ہے اس کے لیے بڑی اہم توکل۔ توکل بھروسہ اللہ پر بھروسہ، اعتماد، ٹرسٹ ان، جس کو بولیں گے اپون اللہ، یہ ہے توکل۔ تو توکل اللہ، اللہ پر بھروسہ کرنا، یہ جو ہے 9واں اصول ہے، یاد رکھیے، اور یہ بڑا اہم اصول ہے۔ جن پر دشمن سوار ہے، جن میں رزق کی کمی ہے، لوگ ان کے خلاف ہتھ کنڈے چلتے ہیں، توکل کرے اللہ پر، توکل کرے اللہ پر، یاد رکھیے، خوشگوار زندگی کا اصول ہے۔ اللہ رب العزت نے سورہ جو ہے توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 51 میں فرمایا، کہا قل لن یصیبنا الا ما كتب اللہ لنا هو مولانا وعلى اللہ فلیتوکل المؤمنون۔ اللہ نے فرمایا اور کہا، آپ کہہ دیجئے کہ ہم پر کوئی مصیبت نہیں آ سکتی سوائے اس کے جو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے مقدر کر رکھی ہے، اور وہی ہمارا سرپرست، اور مومنوں کو اللہ پر ہی بھروسہ کرنا چاہیے۔ تو کوئی مصیبت، کوئی تکلیف، کوئی پریشانی، رزق کی کمی ہو، توکل کیجیے اللہ پر، اللہ تعالیٰ دیکھیے آپ کو راستے کھول دیں گا۔ سب سے سخت وقتوں میں بھی جو ہے لوگوں نے توکل کیا اللہ پر، اللہ نے نکالا۔ آئیے ایک چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں توکل کے تعلق سے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ، بخاری کی روایت ہے، صحابہ کے ساتھ جا رہے تھے، ایک جگہ پڑاؤ ڈالا، جنگ کا ماحول تھا، پڑاؤ ڈالنے کے بعد جو ہے ایک جھاڑ دیکھا گیا، اس جھاڑ پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تلوار لٹکا دی، نیچے سو گئے۔ صحابہ کہتے ہیں ہم لوگ بھی ادھر ادھر چھوٹی چھوٹی جھاڑیوں میں، کانٹے والی جھاڑیاں ہیں تو چھوٹی ہوتی ہے، سہارا ڈھونڈنے کے لیے ادھر ادھر چھپ گئے چھاؤں کے لیے۔ ہوا یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے جاگنے کے بعد ہم کو بتایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب سوئے ہوئے تھے، ایک شخص نے آپ کی تلوار نکالی اور آپ کے اوپر سوار ہو گیا، اور سر پر سوار ہو کر کہا، اے محمد تم کو اب کون بچائیں گا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ۔ تو کہا میں یہ کہہ رہا ہوں تم کو مجھ سے اب کون بچائیں گا؟ تو کہا اللہ اور کون؟ توکل اس حالت میں بھی دیکھی توکل کہ اللہ اور کون، سوال ہی نہیں آتا۔ تو اس کے بعد وہ شخص پیچھے ہٹ گیا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں صحابہ سے کہا یہ وہ شخص تھا دیکھو جس نے میرے ساتھ کیا، اور اللہ کے رسول نے اس کو بالکل نہیں ڈانٹا، روایت میں ڈانٹا نہیں، بعد میں یہ تھا تلوار لے کے آیا، معاف کر دیا، اس کو بازو بٹھا دیا، اور جب بیٹھ گیا تو کہا یہ وہ شخص تھا۔ ایک روایت میں آتا وہ سوار ہو گیا اور اس نے تلوار رکھی، کہا اب کون بچائیں گا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پورے اعتماد توکل کے ساتھ کہا اللہ۔ اس کے ہاتھ سے تلوار چھوڑ گئی، کہا ڈر گیا ہو۔ پھر جب گر گیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تلوار اٹھا لی اور کہا اب تجھے کون بچائیں گا، اب تجھے کون بچائیں گا؟ سمجھ رہے بات کو؟ توکل بڑی اہم چیز ہے، اللہ پر بھروسہ، اللہ پر یقین رکھنا۔ سورہ طلاق سورہ نمبر 65 آیت نمبر 3 میں اللہ نے فرمایا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ۔ جو اللہ پر توکل کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ کیا فرمایا اللہ نے؟ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر توکل کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے، یاد رکھیے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح ایک اور حدیث میں آپ نے فرمایا اگر تم ویسا توکل کرو جیسا پرندے توکل کرتے اللہ پر، کہ صبح خالی پیٹ گھروں سے نکلتے ہیں، شام جو ہے پیٹ بھر کر گھر واپس آتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ بھی تمہیں ویسے ہی روزی دیں گا۔ کیسا توکل؟ جیسا پرندے کرتے ہیں، صبح خالی پیٹ، اور پھر کیا کرتے ہو؟ گھونسلوں سے نکل کر چوکتے ہیں اور اللہ ان کو کھلاتا ہے نا۔ تو پرندوں کے ایسا توکل۔ تو اب کوئی شخص یہ نہ بولے کہ میں گھر میں بیٹھا رہوں گا پرندوں کے ایسا توکل کرتے ہوئے۔ پرندے صبح اپنے گھر سے نکلتے ہیں اور شام لوٹتے ہیں، تو نکلو اپنے گھر سے تو اللہ پر توکل کر کے دیکھو اللہ روزی دیتا ہے۔ آج ہزاروں اور لاکھوں نوجوانوں کو دیکھا جا رہا ہے بس گھر میں پڑے کام نہیں ہے، بلکہ بھروسہ کر کے نکلو۔ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ دیکھیے، آپ مدینہ پہنچتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مواقعات بھائی چارہ کسی سے باندھ دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں جس سے مواقعات بھائی چارہ باندھا گیا مجھے تمہاری مدد کی ضرورت نہیں ہے، بازار کا راستہ بتا دو۔ اپنے تو علاقے کے مالدار رئیس تھے مکہ کے، اب تو لیکن سب کچھ چلا گیا وہاں، یہاں بازار نکلتے ہیں، جا کر کماتے حلال روزی، حمالی کرتے، محنت کرتے، کاندھے پہ مال اٹھاتے، شام آتے تو پنیر اور کھجور ساتھ لاتے، مطلب وہ غذا کھانے کی چیز تھی اس زمانے میں، وہی کھایا جاتا تھا، لے کر آ کر کھاتے ہیں۔ توکل تھا نا، نکلے لے کر آئے۔ آج ہمارے پاس نوجوانوں کا مسئلہ ہے روزی نہیں ہے، ارے بھائی کچھ کرو، نہیں کچھ بولے تو وہی کروں گا جو میں وہ کرنا ہے، باقی نہیں کرتا، جاؤ پھر زندگی گزارو۔ آج لوگوں کو دیکھا گیا چھوٹی چھوٹی تجارتیں شروع کی اور آج ایسے بڑے بڑے تاجر بن بیٹھے ہیں کہ لوگ دیکھ کر تعجب کرتے ہیں، ہے نا۔ توکل کیا نکل گیا۔ ہمارا کیا تھا، میں نے تو MBA کیا ہوا تو سوال نہیں آتا مینیجر سے نیچے کی پوزیشن پہ کام کروں۔ MBA ہو تو وہ کرسی اٹھا کے وہاں تھوڑی رکھ سکتا ہوں، اس کے لیے تو چپراسی رہتا نا، پیون رہتا، میں MBA ہوں، میں تھوڑی کر سکتا۔ تو لوگ بولتے ہیں السلام علیکم MBA صاحب، جاؤ تم ادھر ہی رہو، اپنے گھر پر ضرورت نہیں تمہاری۔ تو کوشش کا مادہ نہیں ہے، توکل نہیں ہے، اس لیے کہ وہ سوچ رہا ہے یہی پوزیشن پہ بیٹھوں گا تو مجھے روزی ملیں گی اور یہی کام کروں گا تو میرے لیے ہے، نکل جائیے۔ یاد رکھیے محنت کیجیے، جو اللہ موقع دیتا دیکھیے اللہ کہاں سے کہاں پہنچا دیتا ہے۔ وہ لوگ جن کے بارے میں لوگوں کو توقع نہیں کی کچھ کر سکتے دنیا میں، وہ کارنامے کیے کہ لوگ تعجب کرتے ہیں آج، سمجھ رہا۔ توکل کیجیے اللہ تعالیٰ پر، یہ بڑا اہم اصول تھا۔
10واں اصول جو رزق میں اضافہ کریں گا، مصیبتوں کو دور کریں گا، پریشانیوں کو دور کریں گا، خوشحال زندگی دے سکتا ہے، وہ ہے قناعت۔ قناعت سمجھتے ہیں آپ؟ اپنے آپ کو غنی کر لینا، یا دوسرا معنی ہے کم خرچ میں خوش ہو جانا، یا کم نعمتوں میں خوش ہو جانا، کم چیزوں میں خوش ہو جانا۔ قناعت مطلب جتنا ہے اتنے میں خوش، جتنی چادر اتنے پیر پھیلاؤ اور خوش رہو۔ قناعت پسندی، ایک دم عام الفاظ میں کہہ رہا ہوں۔ کم مال میں خوش رہنا، کم چیزوں میں خوش رہنا، اور دوسروں سے امید نہ کرنا، یہ ہے قناعت۔ سمجھنا کہ انسان جو ہے ایک سیلف اسٹیم ہو اس کے اندر، کہ وہ جو اللہ نے دیا اس میں کنٹینٹ، اس میں بالکل مطمئن ہو وہ، اور بس جتنی چادر اتنے پیر پھیلاتا اللہ کا شکر کرے۔ قناعت پسندی یہ بڑی اہم چیز ہے، یاد رکھیے، اس لیے کہ قناعت پسندی بہت سارے جو فائدے دیتی ہے یاد رکھیے انسان کو۔ اور قناعت پسندی اگر پیدا کرنا ہے، جتنا ہے اتنے میں خوش رہنا ہے، تو اس کا اصول صحیح مسلم کی حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیان کیا۔ اصول کیا ہے؟ تم اس شخص کی طرف دیکھو جو دنیاوی اعتبار سے تم سے کمتر ہو، اور اس شخص کی طرف مت دیکھو جو دنیاوی اعتبار سے تم سے بڑا ہوا ہو، کیونکہ اس طرح تم اللہ کی نعمتوں کو حقیر سمجھنے لگو گے۔ جب انسان اپنے آپ کو دیکھتا ہے اور دوسروں سے کمپیئر کرتا ہے، ارے اس کے پاس تو کروڑوں روپیہ ہے، اس سے کمپیئر کر رہا ہے، تو پھر اللہ کی دوسری نعمت جو اس کو ملی ہے حقیر سمجھتا ہے، ارے یہ چھوٹی ہے۔ اور جب اپنے سے نیچوں کو دیکھتا ہے تو کہتا ہے الحمدللہ الحمدللہ، بہت کچھ ہے، بہت کچھ ہے۔ وہ آدمی کار میں جا رہا ہے، میں ٹو ویلر پہ جا رہا ہوں، ارے اس کے اس کار ہے، اپنے کو کیا ملا، دنیا میں کچھ نہیں ملا اتنا محنت کر کے۔ آپ اس کو دیکھیے بازو جو ہے جو پیدل جا رہا ہے، الحمدللہ، اپن تو ٹو ویلر پر جا رہے ہیں، الحمدللہ۔ پیدل چلنے والا بس میں جا رہا ہے، اس کو دیکھیں، بس والا جو بول رہا ہے میرے پاس اس کے ٹو ویلر اس کے پاس فور ویلر ہے، میرے پاس کچھ نہیں، وہ پیدل چلنے والے کو دیکھیں، اس کے بس کے بھی پیسے نہیں۔ اب جو پیدل چل رہا وہ کس کو دیکھے؟ وہ اس کو دیکھے جو چل بھی نہیں سکتا، الحمدللہ میں چل سکتا ہوں، الحمدللہ۔ سمجھ رہے آپ؟ نعمت یہ آپ کو بولے میں چل نہیں سکتا، میرے لیے کیا ہے، اس کو دیکھے جس کو ہاتھ پیر نہیں، ہل بھی نہیں سکتا، الحمدللہ میں تو چل نہیں سکتا لیکن کچھ نہ کچھ تو کر سکتا نا، اس کو ہاتھ پیر نہیں ہے۔ اب ایسا انسان جو کہہ رہا ہے نہیں اس کو ہاتھ پیر بھی کچھ نہیں، وہ اس کو کس نے، وہ دیکھیے اگر وہ با ایمان ہے تو الحمدللہ وہ ایسی حالت میں ایمان والا ہے، اس کا دل ذکر کر سکتا ہے، ایسی بڑی کوئی نعمت نہیں اس کے پاس۔ سب کے پاس ہے کچھ نہ کچھ، سب کے پاس ہے کچھ نہ کچھ، سمجھ رہا؟ تو قناعت جب پیدا ہوں گی جب ہم اپنے سے نیچوں کو دیکھیں گے اور جتنا ہے اس میں خوش ہوں گے، کم مال کم نعمت، الحمدللہ جو ملا سب سے اچھا۔ قناعت پسندی ہم میں آئیں گی، اور یہ بہت اہم چیز ہے، یاد رکھیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے کیا فرمایا، جامع ترمذی کی روایت ہے اور ابن ماجہ میں بھی یہ روایت آتی ہے، جو شخص اس حالت میں صبح کرے، ایک عام اصول بتایا جا رہا ہے ایک اچھی زندگی کا، یہ ہے تو آپ کی زندگی اچھی ہے۔ پھر ہر آدمی اپنے آپ کو کمپیئر کر لے اس حدیث سے، موازنہ کر لے اپنی زندگی۔ جو شخص اس حالت میں صبح کرے کہ تندرست ہو، جو شخص اس حالت میں صبح کرے کہ تندرست ہو، اپنے آپ میں پرامن ہو، ماحول اور اپنا اس کا پرامن ہو، اور ایک دن کی خوراک ہو، تو آپ نے فرمایا اور ایک دن کی خوراک موجود ہو، تو گویا اس کے لیے پوری دنیا ایک جگہ جمع کر دی گئی۔ ایک آدمی صبح اٹھے تو تندرست ہو، گھر میں اور باہر امن و امان ہو، اور ایک دن کا کھانا ہو، تو مطلب اللہ نے پوری دنیا جمع کر دی آپ کے پاس۔ آج یہ سب تو ہم اس کے اوپر کے لیے اللہ سے ناشکری کریں، اللہ نے کیا دیا، اتنی نمازوں کی بات دی بھائی، یہ چیز ان کو اتنے مال و دولت دیا، ان کو کچھ نہیں ہو رہا، ہم کو ہی سب کچھ ہو رہا۔ اتنے مالدار لوگ وہاں چوریاں نہیں ہوتی، ہمارے گھر پہ تقدیر کو کوسنا، برا والا کہنا، جو مصیبت آ رہی ہے اس پہ صبر نہیں، یہ سب ہم نے اپنا دیا۔ ان کا مال ہے وہاں چوری ہونا، اللہ ہمارے پاس ہی چوری ہو جائے۔ کسی کے بچے کا انتقال ہو جاتا، ان کو تو اتنے لڑکے ان کے بچے نہیں مرتے، ہمارا ہی دیکھو ایک تھا چھین لیے، تقدیر کو کوستے ہیں۔ الحمدللہ جو تھا جو ہے سب سے اچھا بس۔ تو قناعت پسندی یہ بڑی اہم چیز ہے، یاد رکھیے۔ یہ اگر نہیں کریں گے تو پھر ہمیں شکر اور ایک سکون والی زندگی ہم گزار بھی نہیں سکتے۔ اور 11واں اور آخری اصول جو پرامن خوشگوار زندگی کے لیے جو چاہیے وہ یہ ہے کہ مسلمان مسلمان اور دوسرے انسان کی مدد کرے۔ مسلمان مسلمان اور دوسرے انسان کی مدد کرے، یہ بڑی اہم چیز ہے۔ کیوں میں کہہ رہا ہوں یہ خوشگوار زندگی کے لیے ضروری ہے؟ مسند احمد کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور کہتے ہیں، جو شخص یہ چاہتا ہو کہ اس کی دعا قبول کی جائے اور اس کی پریشانی دور کی جائے تو وہ تنگ دست کی پریشانی کو دور کرے۔ جو شخص یہ چاہتا ہے اس کی دعا قبول کی جائے، اور اس کے بعد آپ فرما رہے ہیں اور اس کی پریشانی دور ہو جائے، وہ تنگ دست کی مدد کرے۔ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی پریشانی اور مصیبت دور ہو جائے تو وہ کسی مصیبت زدہ، کسی تنگ دست کی جو ہے دعا قبول اور مصیبت سے وہ بچے، تو کسی تنگ دست کی وہ مدد کرے۔ مطلب ایسا انسان جو تنگ دست ہو، مال نہیں ہے، دولت نہیں ہے، وہ پریشان ہے، اس کی آپ مدد کیجئے، اس کی مدد کیجئے، انشاءاللہ عزیز آپ کی تنگ دستی ختم ہو جائیں گی۔ یہ اس کا ایک اصول ہے، یاد رکھیے، ہے نا۔ اور ایک حدیث ابو داؤد کی آپ نے فرمایا، اللہ جب تک بندے کی مدد کرتا ہے جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد کرتا ہے۔ اللہ بندے کی جب تک مدد کرتا ہے جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد کرتا ہے۔
تو ہمیں کیا ایک اچھی زندگی نہیں چاہیے؟ ہم چاہتے ہیں ہماری دعا قبول ہو، تنگ دست کی مدد کیجیے. ہم چاہتے ہیں اللہ ہماری پریشانی کو دور کرے، کسی کی مدد کیجیے. آج یہ نہیں ہونا، ہم کو باقی سب ہونا. مدد تو بولیے ہی مت کی، تو مدد تو نوکر کرتا ہے نا. میں تو سیٹ ہوں، میں تھوڑی مدد کروں گا کسی کی. میں تو سوٹ بوٹ پہ، میرے کو تب سوال نہیں آتا کسی کی مدد کرنا. اور یہ حالت دیکھی جاتی ہے. ایک انسان سڑک پر جا رہا ہے، کوئی مال اس نے بھر لیا ہے، بارش کا موسم ہے. نوجوان ہٹے کٹے، ہمارے عام زبان میں کہتے ہیں مستنڈے جس کو بولتے، کھڑے ہیں. بارش شروع ہو گئی. آپ یہ کمنٹس دیتے ایک دوسرے کو. اس کو معلوم نہیں تھا کہ بارش ہو رہی. اب وہ بیچارہ مال بچا رہا اپنا، اس کے پیپر، اس کے بسکٹ، اس کا کوئی ڈرائی فروٹ بیچ رہا ہے، وینڈر ہے چھوٹا موٹا آدمی. اب وہ چھپا رہا ہے. تو اب کمنٹ دیکھیے، اس کو سمجھا نہیں تھا کیا بارش کا موسم ہے لیکن نہیں چلنا، بیوقوف. دوسرا بولتا ارے کیسا بچا رہا، دیکھو جلدی جلدی کیسا نکال رہا تھا، کتنا اچھا لگ رہا، اچھا سین چل رہا. بولتا ارے بھیگ گیا اس کا مال، یار کاغذ بھیگ جا رہے ہیں. چوتھا کمنٹ دے رہا ارے چلے گیا پانی، اب یہ مال نہیں لینا، میں پورے محلے میں بول دیتا اس سے مال مت لے، اس کا بھیگا ہوا مال ہے ابھی. لیکن ایک نوجوان اتر کر اس کی مدد کرنے نہیں جا رہا کہ بھائی بیٹھ، تو میں پلاسٹک نکال سے ادھر سے پکڑ، ادھر سے پکڑ، ڈھاک اس کو. میں کو مدد کروں، اس کو نہیں سمجھتا کہ بارش کا موسم ہے. لیکن پتہ نہیں اس سے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہوگا، اس لیے نکل گیا بیچارہ. آج رات وہ کھلا نہیں سکتا ہوں گا بچوں کو، تو اس بارش کے موسم میں بھی آ گیا باہر کچھ مل جائے تو. کوئی اپاہج ہے، معذور ہے، محنت کرتے ہوئے جا رہا ہے نا، اپنی گاڑی پر جا رہا ہے. کبھی وہ ٹرائی سائیکلس ہوتے ہیں ہے نا، وہ لے کے جاتا ہے. مالدار ہو کوئی، اپاہج تو ایک الگ بات ہے، اس کے لیے تو الیکٹرانک بھی گاڑی ہوتی ہے. لیکن اب غریب ہے بیچارہ، یا اپاہج بھی ہے. ہمارے نوجوان کھڑے سڑک کے کونے پہ، وہ چڑھاؤ چڑھ رہا ہے، بڑی محنت کر رہا ہے. تو کمنٹ سن کے کیسے ہوتے، دھکا دینے کا نہیں. اسے گھر والوں کو نہیں سمجھتا کہ اس کے پیچھے کوئی دھکا دینے کے لیے چھوڑنا. کوئی بولتا رہے نہیں کتنا اچھا ہوتا، پورے اتار اتار رہتے شہر میں، تو انہیں بیچارہ جاتا اتار 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 چلتے رہتا. مطلب کمنٹس دے رہے، سجیشنز دے رہے. تیسرا جو رہتا اپنا، وہ جو ہیلتھ کلب والا رہتا، ارے بائسپ دیکھ اس کی، بائسپ سائیکل چلانے سے بائسپ، ٹرائسپس، فورسپس، اب کیا بن گئے اس کی، شولڈرز بلیڈ، یہ وہ سب پورے بن گئے زبردست. اب انہیں کیا کر رہا، بولے ایک ہاتھ سے کر رہا تو بن گئے، بولے اب اس نے دوسرا بھی چلانا، بولے تو دونوں سے کریں گے نا، بولے تو دونوں بھی اس کے سالڈ ہو جائیں گے. کمنٹس یہ. لیکن جا کر اس تپتی ہوئی دھوپ میں، اس پسینے میں، وہ آدمی جو بھرا شرابور ہے، اس کو چڑھنا ہے، دھکا نہیں دیں گے. یہ غریب لوگوں کا ہمیں دھکا دینا، نوکروں کا. میں سیٹ ہوں، سیٹ کی اولاد ہوں، میں کیسا کر سکتا ہوں چھوٹا سا کام. پھر اللہ سے کیسے امید کرتے کہ اللہ بھی آپ کے کام نکال دے ایسی آسانی سے. اللہ لٹ کے رہو. پھر میں کیسے کروں یار، میں غریب لوگوں کو کیسے ہاتھ بتاؤں، کتنا گندا ہوں بتائیں، نہایا دھویا نہیں، کیسے مدد کرو اس کی. ایک انسان ہے پاگل ہے، سڑک پر آ گیا، بازو کر دیجیے، کون کریں گے. اسے گھر والوں کو نہیں سمجھتا، 100 باتیں کر رہے، تو جو کر سکتا کر دے، اسے گھر والوں نے ہو سکتا جو کرنا تھا کر دیا. نہیں ہوتا ہے. مدد کیجیے، مسلمان ہو یا انسان ہو، مدد کیجیے، اس لیے کہ دعائیں قبول ہوتی ہے، مصیبت دور ہوتی ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندہ جب تک اپنے بھائی کی مدد کرتا ہے، اللہ تعالیٰ تب تک اس کی مدد کرتا ہے. تو یہ چند اصول تھے، یاد رکھیے. لیکن یہی اصول نہیں تھے، یہ چند تھے. انشاءاللہ عزیز ان اصولوں کو اپنا لیں گے، اپنے زندگی ہم لا لیں گے، تو ایک خوشگوار، اچھی، امن پسند، بہترین آزمائش سے بغیر ایک اچھی زندگی انشاءاللہ دنیا گزاریں گے اور آخرت کی ہم گزاریں گے. ایک